شکریہ گورنر صاحب، ہمیشہ کی طرح بہت ہی جاندار اور زوردار خطاب۔ اپنے محبوب کی سنت سے محبت دے دے میرے مولا، مجھے سچوں سے عقیدت دے دے۔ ہر طرف ظلم ہے، ایمان فروشی بھی ہے۔ ہر طرف ظلم ہے، ایمان فروشی بھی ہے۔ مجھ کو باطل کے مقابل میں تو ہمت دے دے۔ میرے اعمال مجھے حشر میں رسوا نہ کریں۔ میرے اعمال مجھے حشر میں رسوا نہ کریں۔ مجھ کو حسنین کے نانا کی شفاعت دے دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن پاک کی سورہ فرقان کی بہت ہی مشہور آیت اور دعا ہے، اور اس میں اپنے اہل و عیال کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی اللہ پاک سے دعا کی گئی ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جتنا بڑا مقام ہے، اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو ان کی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا دکھایا، یعنی شیخ فارق ذاکر نائک صاحب۔ شیخ فارق ذاکر نائک صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا، جس میں 50,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی، اور ان کے خطاب کو پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ وہاں پر سنا گیا۔ شیخ فارق سعودی عرب ریاض کی الامام محمد ابن سعود اسلامی یونیورسٹی سے عربی زبان کے اندر ڈپلومہ کر چکے ہیں، اور اسی یونیورسٹی سے شریعت میں بیچلر، جبکہ ملائیشیا کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے فقہ اور اصول فقہ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ نومبر 2009 میں جب شیخ فارق کی عمر صرف 15 سال تھی، آپ نے ممبئی بھارت میں امن انسانیت حل کے عنوان سے منعقد ہونے والی بین الاقوامی اسلامی دعوت کانفرنس میں شرکت کی۔ آپ انگریزی زبان میں ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس کے سب سے کم عمر نمائندے تھے۔ اس کانفرنس میں 15 مختلف ممالک کے 30 سے زیادہ عالمی شہرت یافتہ مقررین شریک ہوئے۔ پیس ٹی وی پر مختصر پریزنٹیشنز کے بعد شیخ فارق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں دین اسلام کے اوپر گفتگو کے لیے ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، عمان، بحرین، نائجیریا، گیمبیا، ترکی، اٹلی، موریشس، مالدیپ، سری لنکا، ملیشیا اور بے شمار ممالک میں اس ذاکر نائک صاحب کے فرزند نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اور تقابل ادیان کے اوپر جو ان کے والد صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے پوری دنیا کے اندر کام کرنے کا، اس کے ساتھ نمائندے کی حیثیت سے نہ صرف شرکت کی بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو انگشت بدندہ ہونے کے اوپر مجبور کر دیا۔ میں بغیر وقت ضائع کیے دعوت دیتا ہوں بہت بڑا نام شیخ فارق ذاکر نائک صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خطاب سے پہلے چند کلمات عرض کریں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گورنر آف سندھ محترم کامران تسوری صاحب، محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں اور میں پاکستان میں تقریر دے رہا ہوں۔ یہ دورہ میرا پہلا دورہ پاکستان میں ہے اور میری پہلی بار کراچی میں ہے۔ میری تعلیم انگریزی اور عربی میں ہوئی ہے، اے لیولز تک، جو IGCSE پیٹرن ہے کیمبرج کا، اور اے لیولز کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم میں نے صرف عربی زبان میں کیا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریر میں غلطیاں ہوں گی۔ تو تقریر سے پہلے میں آپ سے یہ غلطیاں کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ غلطیاں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام کے اوپر توجہ دیں گے۔ آج کے اس تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری پیغام ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ یہ گمراہ کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بھٹکوں والے لوگ کے لیے ہدایت ہے۔ کیسے ممکن ہے کیا قرآن مجید کے یہ سارے فائدے ہم حاصل کریں گے اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنا چاہیں گے قرآن مجید سے، تو ضروری ہے کیا ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ خیر امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، that you are the best of people evolved for mankind۔ آپ خیر امت ہے، آپ سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں ہم مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہے، ہم خیر امت ہے۔ کیوں ہم خیر امت ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب اس آیت میں دیتے ہیں، یہی آیت میں دیتے ہیں، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، چونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم خیر امت ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے
اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کے کہنے لائق نہیں رہیں گے. We aren't fit to be called as خیر امہ. We aren't fit to be called as Muslims. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت میں ہم مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہوگا، ہمارا رابطہ قرآن مجید سے کمزور ہوگا، ہمارا جو لگاؤ ہے قرآن مجید سے کمزور ہوگا. اسی لیے اگر ہمیں قرآن مجید سے رابطہ اچھا رکھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اس لفظ قرآن it is derived from the word اقرا. اقرا کے لفظ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to read، پڑھنا. تو قرآن مجید it is derived from the word اقرا جس کا مطلب ہوتا ہے to read، to recite، to proclaim. اور جو پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا، ریڈ. اسی لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ایک دوسرا لقب جو قرآن مجید کو دیا گیا ہے وہ ہے فرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے the criterion to judge between right and wrong، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا. اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے، کیسے ہم قرآن مجید کو فرقان کی طرح استعمال کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. آئیے ہم دیکھیں گے کیا بہانے مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان کئی بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کے پڑھنے کے لیے. سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں وہ ہے کیا ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں. دنیا کا جو پاپولیشن ہے، ورلڈ پاپولیشن، وہ اپروکسیمیٹلی 8 بلین ہے، 8 بلین سے زیادہ ہے. اور اس میں سے تقریباً 25% مسلمان کا پاپولیشن ہے. 2 بلین مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ، 2 بلین مسلمان کا پاپولیشن ہے تقریباً. اس میں سے 15% عرب ہے، یہ مسلمان میں سے جو عربی زبان جانتے ہیں، اور بہت کم غیر عرب ہے جو عربی زبان جانتے ہیں. تقریباً اپروکسیمیٹلی 80% مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں. سب سے عام جو بہانہ مسلمان دیتے ہیں قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا وہ ہے ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں. کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان کوشش کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور ہم عربی زبان سیکھیں؟ اور میں یہ جانتا ہوں کیا جو زبان بچپن میں سیکھتے ہیں، بچپن میں کوئی زبان سیکھنا آسان ہے، لیکن ایج از نیور اے بیریئر. جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی زبان نہیں جانتا ہے، تو سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے انسان وہ ہے اپنے مادری زبان، دا مدر ٹنگ.
جیسا انسان بڑا ہوتا ہے یا بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک یا دو اور زبان سیکھتا ہے. جیسے کہ جو معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہ زبان سیکھتا ہے. اگر وہ اسکول میں جاتا ہے مثال کے طور پہ تو اسکول میں وہ ایک زبان سیکھتا ہے. تو اپروکسیمیٹلی تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے. کوئی لوگ 4 زبان جانتے ہیں, کوئی لوگ 5 زبان جانتے ہیں, کوئی لوگ لنگوسٹ ہوتے ہیں 7 زبان 8 زبان 9 زبان جانتے ہیں. لیکن اپروکسیمیٹلی تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے. کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کی زبان سیکھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں؟ اور چھوٹی عمر میں یہ مانتا ہوں کیا ایک زبان سیکھنا آسان ہے، لیکن اگر آپ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ عمر آپ کو روکنا نہیں چاہیے عربی زبان سیکھنے سے. ایج از نیور اے بیریئر. اور میرے ذہن میں ایک مثال یاد آتی ہے اور وہ ہے ڈاکٹر مورس بکیل کے بارے میں. ڈاکٹر مورس بکیل ایک بہت فیمس سائنٹسٹ اور سرجن تھے جن کو فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا میڈیسن کے فن میں، طب کے فن میں. اور ڈاکٹر مورس بکیل کو چنا گیا کیا وہ ریسرچ کرے آن دا ممی آف مناپٹا، آن دا ممی آف فیرو، فرعون کے جسم کے اوپر وہ ریسرچ کرے، ٹو ڈو ریسرچ آن دا باڈی آف فیرو. اور ڈاکٹر مورس بکیل وہ کرسچن تھے تو انہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کیونکہ وہ بائبل میں پڑھے تھے. کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرے اور آخر کار فرعون ڈوب کے مر گئے. تو ڈاکٹر مورس بکیل کو ایک پورا قصہ پتا تھا. جب ڈاکٹر مورس بکیل سعودی عربیہ میں تھے تو کوئی لوگ نے ان کو بتائے اس قصہ کے بارے میں کہ قرآن مجید میں اس قصے کا ذکر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. That we have preserved the body of Fir'aun so that it will be an example for the people to come. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا ہے تاکہ آنے والے لوگ کے لیے عبرت رہے، آنے والے لوگ کے لیے آیت رہے، آنے والے لوگ کے لیے مثال رہے. جب ڈاکٹر مورس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید میں فرعون کے جسم، فرعون کے باڈی کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے باڈی کو محفوظ رکھا ہے، کو پریزرو کیا ہے، تو ڈاکٹر مورس بکیل چونک گئے اور ان کو دلچسپی تھی، ان کو جذبہ تھا کیا وہ قرآن مجید کو پڑھے. تو ڈاکٹر مورس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں ڈاکٹر مورس بکیل نے عربی زبان سیکھے. آپ سوچئے ایک نان مسلم، ایک کرسچن قرآن مجید کا صرف ترجمہ نہیں پڑھے لیکن عربی زبان سیکھے 50 سال کی عمر میں تاکہ وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھے. یہ جذبہ تھا ڈاکٹر مورس بکیل کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان
اتنے جذباتی، ہر مسلمان اتنے جذباتی ہوں گے ڈاکٹر مورس بکیل کی طرح. لیکن اگر آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی عربی زبان نہیں جانتا ہے تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن مجید کا ترجمہ کئی زبانوں میں الحمدللہ ہوا ہے. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں The glorious Quran, it is the most untranslatable book in the world. قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے. It is a very divine language. It is an eloquent language. It is an intelligible language. It is a very unique language. ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن الحمدللہ کافی علماء نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن مجید کو کئی زبان میں الحمدللہ ترجمہ کیے ہیں. اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے اہم زبان میں الحمدللہ موجود ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کیا کوئی پرٹیکولر یا کوئی خاص ترجمہ قرآن کا 100% صحیح ہے. یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ ہر ترجمے میں غلطیاں کی گنجائش ہے. There are chances that there will be errors in every translation. کیونکہ انسان نے ترجمہ کیا ہے. لیکن جو اللہ کا کلام دا عربک ٹیکسٹ، جو عربی قرآن ہے، جو اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہے، یہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہے، کوئی مسٹیکس نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن ترجمہ میں کوئی غلطیاں ہو سکتی ہے، کوئی مسٹیکس ہو سکتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا ہے تو کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے. اس کے علاوہ مسلمان اور دوسرے بہانے دیتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کیا ہم مصروف ہیں، ہم بزی ہیں اس دنیا میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنسز میں، ہمارے پروفیشن میں، ہمارے جابز میں، ہمارے سکولز میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے کالجز میں، اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے لوگ سالوں کتابیں پڑھتے ہیں، سالوں کتابیں میمورائز کرتے ہیں، کتابیں یاد کرتے ہیں، چاہے سکولز میں ہو چاہے کالجز میں ہو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور بہت سے بار بہت سے شخص جب یونیورسٹیز سے پاس ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے تو بہت سے لوگ پھر بھی جاب لیس رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی فن میں تعلیم حاصل کرے یا ڈگری حاصل کرے کہ آپ کو لازمی وہی فن میں یا ڈگری میں جاب ملے گا. بہت سے لوگ کوئی فن یا کوئی پرٹیکولر فیلڈ میں ڈگری حاصل کرتے ہیں اور انہیں جاب نہیں ملتا ہے وہ فیلڈ میں، اور وہ دوسرے فیلڈ کے طرف سوئچ کر کے جاب ڈھونڈتے ہیں. کیا ضروری نہیں ہے کیا ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم
ہمارے زندگی میں کئی سالوں کئی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں پڑھیں گے تو وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے ہیں۔ تو کم سے کم 3 دن میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کم سے کم قرآن مجید کا بیسک میسج سمجھے۔ اگر آپ روز قرآن مجید کا 1 جز پڑھیں گے تو آپ 1 مہینے میں 30 دن میں قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں 30 جز ہے۔ جو ڈگریز ہم اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم، ہو سکتا ہے کہ ہمیں آخرت میں کام آئے یا نہیں آئے۔ اگر دنیاوی تعلیم ہمیں آخرت میں کام نہیں آتی ہے تو اس دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیم کریں گے، اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں گا۔ اسی لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، کیا روزانہ قرآن مجید کو پڑھیے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے جو زبان میں آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے، تاکہ آپ اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 2 میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، this is a book in which there is no doubt۔ یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، as a guidance for those who fear اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہدایت وہ لوگ کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ کو خوف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں، that we have mentioned in detail many similitudes so that it will be benefit for humankind۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مثال ذکر کیے ہیں تاکہ انسان کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں، کیا in this book we have mentioned details of many similitudes so that men will receive admonition۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مثال کا ذکر کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے سمجھے، تاکہ لوگ اس کے اوپر تفکر کریں، so that people they understand the message of اللہ سبحانہ و تعالی۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ایک جرمن فرینڈ ہے جو یہاں پاکستان آتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اور آپ کے کافی قریب دوست ہیں، اور آپ کی زیارت کرنے کے بعد وہ واپس جرمنی لوٹ جاتے ہیں، اور چند دن بعد وہ آپ کو ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو ایک میسج لکھتے ہیں، آپ کے لیے ایک اسپیشل میسج، اور یہ میسج وہ جرمن میں لکھتے ہیں کیونکہ وہ اردو نہیں جانتے ہیں، وہ انگلش نہیں جانتے ہیں،